یہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے۔ کیسز انہوں نے ڈیلے کیے ہیں، آپ ملاقاتوں میں تماشا بنا رہے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھنے سے اگر میں ٹوٹ جاؤں گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں پونے 2 سال گزار چکا ہوں۔ پہلے ہم آپ کو آج کا بتا دیتے ہیں جب ہم جیل گئے ہیں۔ دیکھیں، جیل مینیول کے مطابق بشریٰ بی بی کو آدھا گھنٹہ ملنا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ، عمران خان کو آدھا گھنٹہ ملنا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ، پھر آدھا گھنٹہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہونی چاہیے، تو کل کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ یہ کیا کرتے ہیں آج انہوں نے کیا کیا، ہم سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا اور انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ صرف ہم آپ کو دیں گے۔ ہم نے احتجاجاً اس کو 45 منٹ تک کھینچ لیا اس ملاقات کو، لیکن یہ جیل مینیولز کے خلاف ہے۔ عمران خان نے آج بتایا کہ ان کو جو اخبار ہے 5 دن 6 دن سے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا ٹی وی چینل بند کر دیا گیا ہے۔ تو جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ ماشاءاللہ ہر چیز سے بے خبر تھے، کوئی ان کو خبر نہیں تھی کسی چیز کی۔ تو ہم نے تھوڑی بہت ان کو جلدی سے تھوڑا سا بتایا کہ آپ کی کوئی اے پی سی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، جب اے پی سی کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا اس لیے ان کا خیال تھا کہ اس لیے انہوں نے میرا اخبار بھی بند کیا ہے، اور ان کا خیال تھا اسی لیے انہوں نے ٹی وی چینل بھی بند کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے پارٹی والے اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے ہمارے ساتھ کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 6 مہینے میں میرے بچوں سے صرف 4 دفعہ بات کروائی گئی ہے، حالانکہ جیل مینیول کے رولز کے مطابق اور کورٹ آرڈرز کے مطابق ہفتے میں 1 دفعہ بچوں سے بات کروانی یہ ان کی ذمہ داری ہے جیل حکام کی، یہ انہوں نے بتایا۔ پھر ان کے ڈاکٹرز کو، جو ہم نے درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی ڈاکٹرز اپنے پرسنل جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کا 1 دفعہ چیک اپ کروا دے۔ اب کئی مہینوں سے یہ ان کے پرائیویٹ اپنے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں آنے دے رہے۔ تیسرا، ہم نے کورٹ آرڈر لیا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر جو سمینہ نیازی ہیں، وہ 1 دفعہ ان کو آ کے کل چیک اپ کروا جائیں۔ وہ بھی ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا ٹائم۔ اب ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ آج کنفرمیشن مل جائے۔ تو یہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب مجیب الرحمان کے ساتھ یحییٰ خان ظلم کرنا چاہتا تھا، اس کو جیل میں ڈالا، تو اس کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ پھر جب ضیاء الحق نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تو نصرت بھٹو کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اسی طرح جب مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تو انہوں نے کلثوم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ آج بشریٰ بی بی کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کے اوپر پریشر آئسولیشن میں، کیونکہ عمران خان کو بھی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے اوپر پریشر پڑے، اور وہ پریشر کے نیچے اگر ٹوٹیں تو اس سے عمران خان کے اوپر پریشر پڑے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے۔ ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے کیسز کے اوپر کس طرح تاخیر ہو رہی ہے۔ آج جو بیلیں لگی تھیں وہ آج بیل سنی نہیں جج نے، ڈی پی جو بیٹھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ پیر کے لیے انہوں نے ملتوی کر دی۔ تو میں نے کہا آپ کے کیسز میں بھی تاخیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں اپنے ملک کی یونٹی کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، اور میں رول آف لاء کے لیے کھڑا ہوں۔ اور ان چیزوں کے لیے اگر مجھے یہ جیل میں رکھتے ہیں تو میں یہ ہر قسم کی ان کا ظلم برداشت کر لوں گا، اور میں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اگر ان کا خیال ہے کہ ان حربوں سے، میری انفارمیشن روکنے سے، میری ملاقاتیں ختم کرنے سے، میرے پارٹی کے لوگوں سے نہ ملاقات کروانے سے، یا میری فیملی کے ساتھ یہ تماشا لگانے سے جو آج لگایا ہے، تو اگر اور بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھنے سے اگر میں ٹوٹ جاؤں گا
تو ان کی غلط فہمی ہے. میں پونے 2 سال گزار چکا ہوں. اگر میں پونے 2 سال ایک چکی کے کمرے میں گزار سکتا ہوں, میں اپنے اصول کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں. آگے یہ جو مرضی کر لیں, میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا. یہ آج عمران خان کا آپ کو پیغام تھا, وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اب آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے جیل میں, ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ کیسز انہوں نے ڈیلے کیے ہیں. آپ ملاقاتوں میں تماشا بنا رہے ہیں. بالکل یہ جیل کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں. ججز کی جو پٹیشنز ہیں وہ یہ ان کو بالکل کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. یہاں پہ کوئی قانون اس وقت پاکستان میں نہیں کام کر رہا. کس کی مرضی چل رہی ہے؟ کس کی مرضی چل رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اگر عمران ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان بھی بدل چکا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں, کئی 100 لوگ, تقریباً 1000 لوگ جیلوں میں ہیں اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میں یہ بتا دوں وہ بھی مضبوط ہے, ہم بھی مضبوط کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پاس آپ نے جو ظلم کرنا ہے ہم بھی تیار ہیں, کیونکہ عمران خان اگر کھڑا ہو سکتا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی انہی کی طرح مضبوط کھڑے رہیں. ہم نے لوگوں نے پوچھا جی کیسے عمران خان نکلیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم امید نہیں ہوئے, عمران خان ناامید نہیں ہوئے. پاکستانیوں کو اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے, اس کی سالمیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے لیے بس پاکستان کے لیے دعا کریں. کیسے ہو سکتا ہے ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے. مہربانی, شکریہ. خان صاحب کے کیا تاثرات تھے جب آپ نے بتایا کہ اس وقت دہشت گردی کا معاملہ ہے اور آپ کی پارٹی نے بائیکاٹ کیا, ان کا کیا کہنا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میری اجازت سے جائیں گے. اجازت مل گئی؟ اب مجھے کیا پتہ, اس کے بعد لائرز گئے ہیں, ان کو اجازت دے دیں گے تو بتا دیں گے. جو ہمیں انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا. دہشت گردی پہ کیا کہنا؟ آپ عمران خان, آپ یاد رکھیں, آپ ذرا گراف نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا طریقہ کار بہتر تھا جب ان کی حکومت تھی. آپ ذرا گراف نکلیں گے, سب سے کم دہشت گردی, بلکہ بالکل کم ہو گئی تھی وہ 2021 تک, بالکل کم ریڈیوس ہو گئی تھی. اور 2022 کے بعد یہ چڑھنا شروع ہوا ہے. پہلے اپنا ریسرچ کر کے آئیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پورا ملک تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے. یہ عمران خان سے بہتر کون جانتا ہے, کون بہتر ہینڈل کر سکتا ہے. انہوں نے آج بات کی تھی کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے, آپ دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کیوں وہ بے وجہ لڑائی کسی سے لے رہے ہیں آپ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. انہوں نے یہ بات تو ہمارے ساتھ پرسنلی کی تھی, مجھے یہاں بتانے کے لیے نہیں کی تھی, لیکن میں صرف آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ آج انہوں نے یہ بات کی ہے. مہربانی.